الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. اور البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو اور کس نے مسخر کیے ہے سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں. اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ تعالیٰ پھیلاتے ہیں رزق کو جس کے لیے بھی چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کر دیتے ہیں اس کو یعنی رزق کو، یعنی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جاننے والے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں یعنی مشرکین مکہ سے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، یعنی سورج اور چاند کو پہلے پیدا کرنے والا اور پھر سورج چاند بڑے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، تو سورج اور چاند کا جب ذکر کیا جائے تو باقی تمام ستارے جو دیکھنے میں ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو ان تمام اجرام فلکی کو، آسمان و زمین اور سورج اور چاند اور دیگر تمام اجرام فلکی کو پیدا کر کے ان کو پھر مسخر کرنے والا انسانوں کے لیے کون ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں مشرکین سے تو یہ مشرکین بے ایک زبان جواب دیں گے، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان کو مسخر کیا ہے، اللہ نے ہی دیگر اجرام فلکی کو پیدا کیا ہے. تو ہر چیز کا خالق مشرکین سے پوچھیں تو مشرکین بھی اس کے قائل ہیں، مشرکین مکہ، کہ ان کے جو معبود ہیں جن کو وہ معبود مانتے ہیں، لات منات عزا، انبیاء کرام علیہم السلام جن کی ذات میں غلو کر کے وہ انہیں معبود کہتے ہیں، تو وہ بھی انہیں خالق کائنات نہیں مانتے. وہ بھی اپنے معبودوں کو زمین و آسمان کا خالق، سورج اور چاند کا خالق، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والے نہیں مانتے. وہ بھی اللہ کو ہی زمین و آسمان کا خالق، سورج اور چاند کا خالق، اور سورج اور چاند کو دیگر اجرام فلکی کو مسخر کرنے والے وہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر اللہ سوال کرتے ہیں کہ جب مشرکین کو بھی یہ ایمان ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، سورج اور چاند کو پیدا کر کے مسخر کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان کے باطل معبود نہیں ہیں، تو پھر وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں. پھر وہ توحید سے ہٹ کر وہ شرک کیوں کر رہے ہیں. پھر یعنی وہ پھر ایسے لوگوں کو کہ جو ان کے نزدیک بھی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. ایک مخلوق کیسے معبود ہو سکتا ہے جو خالق نہ ہو؟ معبود کے لیے تو بنیادی شرط ہے کہ وہ خالق ہو. اللہ معبود ہیں اور اللہ خالق ہیں، آسمان و زمین اور سورج اور چاند تمام چھوٹی بڑی مخلوقات کے خالق اللہ ہیں. یہ تو اللہ نے بڑی بڑی مخلوقات بیان کی، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے خالق بھی اللہ ہیں. یہ معبودان باطل جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں، وہ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں، دنیا جہاں کے معبود اکٹھے کر لیں، بلکہ آسمانوں کے معبود بھی اکٹھے کر لیں، اللہ کے علاوہ فرشتے اور دیگر جس کو بھی وہ اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہیں اکٹھے کر لیں، وہ سب مل کر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق پیدا نہیں کر سکتے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے.
اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے سامنے پڑی ہوئی چیز سے کوئی ذرہ لے جائے، یہ اس مکھی سے سب مل کر اس ذرے کو واپس نہیں لا سکتے۔ لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب، تو یہ جو پکارتے ہیں غیر اللہ کو اور جن کو پکارا جاتا ہے غیر اللہ باطل معبود، یہ دونوں ہی کتنے کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت طاقتور بہت غالب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی عقل و مت ہونی چاہیے، کوئی عقل و مت کی بات کرنی چاہیے، عقل کی بات، کوئی یہ اتنی بے وقوفی کی بات کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیے غور کیے بغیر۔ معبود کی بنیادی شرط ہے وہ خالق ہو، جو مخلوق ہے، مخلوق کا مطلب ہے کہ وہ ایک وقت تھا وہ نہیں تھا، وہ عدم سے وجود میں آئے۔ جب وہ یعنی معبود، کیا ایسا کوئی معبود متصور ہو سکتا ہے جو ایک وقت میں تھا ہی نہیں؟ پھر کیا ایسا معبود متصور ہو سکتا ہے جو ایک وقت میں تھا نہیں، پھر وہ پیدا ہوا، جب پیدا ہوا تو کمزور ہوگا، چھوٹا ہوگا، بچہ ہوگا، رحم مادر میں ہوگا، پھر وہ پیدا ہوا ہوگا۔ تو کیا معبود کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ معبود ان کیفیات سے گزرا ہوگا؟ تو بنیادی شرط معبود کی کہ وہ مخلوق نہ ہو بلکہ وہ خالق ہو۔ اور جن کو یہ غیر اللہ پکارتے ہیں معبود، یہ خود بھی مانتے ہیں کہ وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار سوال کرتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کرے؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تمہیں رزق دے سکے آسمان و زمین میں؟ یہی بات پہ انسان غور کر لے تو توحید کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، شرک کی ساری بنیادیں ہل کے رہ جاتی ہیں۔ معبود کے لیے خالق ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا قرآن میں، جو پہلا حکم ہے، سورہ فاتحہ تو قرآن کا مقدمہ ہے، سورہ بقرہ میں 3 لوگوں کی صفات ہیں، مومنین کی، کافروں کی، پھر منافقین کی۔ پھر جو پہلا حکم ہے اس کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، توحید کا حکم ہے۔ اور وہاں بھی اللہ نے یہی بات کی ہے جو قرآن کا پہلا حکم ہے توحید کا، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کی ہے، صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ تو معبود کی بنیادی شرط ہے خالق ہونا، تخلیق۔ اگر وہ خالق نہیں ہے تو مخلوق، تو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ مخلوق ہے، کیا یہ خالق ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ تو یہ بنیادی شرط ہے معبود کی کہ وہ خالق ہو، وہ مخلوق نہ ہو۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں سوال کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی رزق کو پھیلاتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اور تنگ کر دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ جس کو رزق دینا چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، جس سے لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، جس کو زیادہ دینا چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں، جس کو کم دینا چاہتے ہیں کم دے دیتے ہیں۔ یعنی رزق بھی اللہ کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ بات مشرکین بھی مانتے ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تمہیں رزق دے سکے آسمان و زمین میں؟ تو معبود کی دوسری بڑی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ رازق ہو، نفع نقصان دے سکے، رزق چھین سکے کسی کو رزق چھپڑ پھاڑ کے دے سکے، نفع دے سکے، نقصان کر سکے۔ جو یہ نہ کر سکے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ پہلی بڑی شرط معبود کی کہ وہ خالق ہو، مخلوق نہ ہو۔ دوسری بڑی شرط کہ وہ رازق ہو، رزق دے سکے، نفع دے سکے، رزق چھین سکے یعنی نقصان دے سکے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو بہت جاننے والے ہیں۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، یعنی پیدا کر کے پھر اپنے حکم کے مطابق انہیں انسانوں کے لیے فائدہ مند بنانے والا، انسانوں کے لیے مسخر کرنے والا کون ہے؟ تو یہ مشرکین
سب کہہ اٹھیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ جب یہ بات سمجھتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق، سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا، انہیں مسخر کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ان کے معبود نہیں ہے، جن کو یہ غیر اللہ معبود سمجھتے ہیں، جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ خالق نہیں ہیں۔ جب وہ خالق نہیں ہیں تب پھر وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب خالق نہیں ہیں تو پھر مخلوق ہوں گے، سیدھی سی بات ہے۔ جو مخلوق ہوگا تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور پھر وہ تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو رزق پھیلانے والا بھی اللہ ہے، رزق کو شادہ کرنے والا، اور رزق تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے، یعنی کہ نفع نقصان وہ رزق کا ہو یا کسی اور شے کا ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب نفع نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جو غیر اللہ جن کو یہ معبود بناتے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے، وہ رزق بھی نہیں پھیلا سکتے، کسی کے رزق تنگ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر شے کے جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تمہارے معبود نہ تو وہ پیدا کر سکتے ہیں زمین و آسمان کو، تمہارے معبود اگر وہ سورج اور چاند کو پیدا نہیں کر سکتے، اگر انہیں مسخر نہیں کر سکتے انسانوں کے لیے، اگر وہ رزق کو نہیں پھیلا سکتے، اگر وہ رزق کو تنگ نہیں کر سکتے، پھر بھی تم اگر انہیں معبود سمجھتے ہو، اللہ کے برابر سمجھتے ہو، انہیں اللہ کے برابر یا اللہ کو ان کے برابر سمجھتے ہو، تو پھر یہ تمہارا اتنا گھنونا عمل ہے اور اتنا تمہارا یہ خطرناک کردار ہے کہ اس پر اللہ بہت ناراض ہے، اور اس پر اللہ تمہیں کڑی ترین سزا دیں گے، اور اس شرک کرنے والے پر اللہ جہنم واجب کر دیتے ہیں، جنت حرام کر دیتے ہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ اس پہ جنت حرام کر دیں گے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنا گھنونا عمل ہے، اللہ اس عمل سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ اس عمل سے خبردار ہیں، اللہ ہر عمل کو جاننے والے ہیں، تو اللہ اس گھنونے عمل سے بے خبر کیسے ہوں گے؟ اور جب اللہ اس گھنونے عمل سے، اس برے ترین عمل سے، سب سے وہ عمل جو اللہ کو ناراض کرے، جب اللہ اسے بے خبر نہیں ہے، جب اللہ اس کو جانتے ہیں، تو پھر اللہ اس کی کڑی سے کڑی سزا دیں گے، پھر اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ شرک کی تمام صورتوں سے واقف ہیں، اور کون بندہ کس شرک کی کس صورت میں مبتلا ہے، اللہ کو اس کا بھی بخوبی علم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نزل من السماء ماء، کس نے نازل کیا بلندی سے، بادلوں سے، ماء پانی، فاحیا پس زندہ کیا، بھی اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اس پانی کے ذریعے، الارض زمین کو، من بعد موتها اس کی موت کے بعد، لیقولن اللہ البتہ وہ ضرور پکار اٹھیں گے، البتہ وہ ضرور کہیں گے سب، اللہ اللہ۔ اب تیسرا سوال ہے کہ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آسمانوں سے، بادلوں سے پانی برسانے والا کون ہے، اور پانی صرف وہ پانی برسنا یہی اللہ کی بڑی قدرت نہیں ہے، اس پانی سے پھر حیات ہے، زمین کی زندگی ہے، زمین مردہ ہونے کے بعد پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، یہ پانی کتنا فائدہ مند ہے، یہ پانی کتنا فائدہ مند ہے، اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے یہ پانی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کہ اللہ ہوائیں بھیجتے ہیں، جب وہ فرحت بخش ہوائیں چلتی ہیں لوگوں کو خوشخبری ملتی ہے کہ اب بارش ہونے والی، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، پھر اللہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، یعنی بارش برسا کر۔ تو یہ بارش ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔
اس بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، فصلیں اور پھل اگتے ہیں جو روزی کا سامان کرتے ہیں انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے۔ انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں دانے اگائے۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، اور انگور اور سبزی، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور باغ گھنے، وفاکہتا وابا، اور پھل اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، اس میں تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، انسانوں تمہارے جانوروں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ تو یہ پانی، اور اس پانی سے زمین کی زندگی، اور پھر تمام انسانوں اور تمام جانوروں کے لیے رزق کا سامان یہ اس پانی کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ بادلوں سے پانی برسنا کوئی چھوٹی قدرت نہیں ہے، بہت بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ آسمانوں سے بادلوں سے پانی کیسے برستا ہے، اور پھر یہ بادل جو ہمیں روئی کے گالے کی طرح لگتے ہیں، یہ بادل کیسے زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں، یہ گرتے کیوں نہیں ہیں زمین پر۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، پھر یہ جو ہمیں روئی کی گالے، کبھی ہم ایسے علاقوں میں جائیں، پہاڑی علاقے جہاں ہم اونچائی پر ہوتے ہیں، تو ہمیں بادل اپنے ساتھ اڑتے نظر آتے ہیں، تو وہ بادل تو ایسے جیسے ہوا ہو، جیسے روئی کا گولا ہو، وہ اتنا جو ہے وہ ہلکا وزن کا ہوتا ہے۔ لیکن ہلکی چیز بھی، اگر ہلکی سے ہلکی چیز کو بھی فضا میں رکھیں، وہ تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بادل نیچے کیوں نہیں گرتے؟ یہ معلق کیوں ہیں زمین و آسمان کے درمیان؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض، پھر جب بارش ہونی ہوتی ہے تو ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ پھر بڑی ٹھنڈی ہوائیں سخت گرمی کے موسم میں، تو وہ ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ اور پھر ان ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو کسی ایک جگہ جمع کرنے والا کون ہے؟ پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں بادل اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ان بادلوں سے قطرہ جھانکتا ہے، پھر باقاعدہ بارش ہوتی ہے۔ اچھا، ان بادلوں کے اندر یہ جو ٹنوں پانی ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں ٹن پانی، یہ جو برستا ہے پھر زمین پر، زمین کے اس ٹکڑے پر جس ٹکڑے پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو یہ روئی کے گالے جو بادل ہمیں نظر آتے ہیں، یہ معلق کیوں ہیں زمین و آسمان کے درمیان؟ اور پھر ان بادل اتنے بھاری ہوتے ہیں جب ان کے اندر پانی ہوتا ہے، یہ ٹنوں وزنی بادل، روئی کے گالے کی طرح بادل بھی زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں، یہ گرتے نہیں ہیں۔ اور جب ان بادلوں کے اندر ہزاروں لاکھوں ٹن پانی آ جاتا ہے اور وہ پانی نہیں برستا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، تو وہ یہ ہزاروں لاکھوں ٹن پانی کا وزن اٹھا کر یہ بادل کیسے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں؟ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ جب بارش ہونی ہوتی ہے تو ایسے ہی یہ آوارہ اڑتے بادلوں سے بارش نہیں ہو جاتی، پہلے ہوائیں بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، پھر بادلوں کے دوسرے کے اوپر تلے کرتی ہیں، پھر بادل ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے بارش برسنا شروع ہوتی ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں یہ بادلوں یہ سارا کام کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے؟ ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ بادلوں کو ملاتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو اوپر تلے کر دیتا ہے۔ فطر الودق یخرج من خلالی، تو آپ دیکھتے ہیں قطرہ وہ بادلوں کے درمیان سے جھانکتا ہے، ایک قطرہ اور پھر اس کے بعد ایک پورا لگاتار ایک پھر بارش ہوتی ہے۔ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، قرآن میں اللہ نے یہ موضوع اتنی دفعہ بیان کیا۔ اللہ وہ ذات ہیں جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں بشارت دینے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے اللہ ہوائیں بھیجتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو بکھیرتی ہیں۔ فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ، پھر وہ ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو کھینچ کر لے جاتے ہیں إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ، مردہ زمین کی طرف، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے بادل وہاں جاتے ہیں، ایسے ہی بس اتفاقی طور پر ادھر ادھر جانا نہیں شروع کر دیتے۔
وہ ہوائیں لے کے جاتی ہیں ان بادلوں کو کھینچ کر، جیسے باقاعدہ کسی چیز کو گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے، اس طرح کر کے وہ ہوائیں بادلوں کو کھینچ کر لے جاتی ہیں. اور کہاں لے جاتی ہیں؟ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے. فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ہم نازل کرتے ہیں ان بادلوں سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم وہ جو مردہ زمین پر بادل برستے ہیں وہ زمین زندہ ہوتی ہے، پھر اس زمین سے جو ہر قسم کے پھل نکلتے ہیں وہ ہم نکالتے ہیں. یہ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، اے لوگو یہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی تم پیتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا بادلوں سے اسے تم نے اتارا ہے یا ہم اس کو بادلوں سے بھیجنے والے اتارنے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اچھا جی یہ پانی اتر گیا. یہ پانی اترنے کے بعد یہ پانی تو اب زمین کے اندر سیلاب کی صورتحال پیدا کر دیتا ہے. اس پانی کو محفوظ کون کر سکتا ہے؟ یہ پانی کو تو محفوظ بھی کوئی نہیں کرتا. کبھی یہ سیلاب کی صورتحال پیدا کرتا ہے، کبھی تباہی مچاتا ہے. اور پھر یہ پانی کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ انسان تو اس پانی کو محفوظ بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہی ہیں پھر جو اس پانی کو محفوظ بھی کرتے ہیں. اللہ ہی ہیں جو اس پانی کو پھر محفوظ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم تو اتنے کمزور ہو کہ تم ان بادلوں سے اترنے والے پانی کو تم اسٹور بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم اتنے کمزور ہیں، ہمیں اللہ کی قدرتوں کا بھی پوری طرح پتہ نہیں لگتا. اللہ کی قدرتیں کتنی بڑی بڑی ہیں، ہمارے لیے اللہ کی قدرتیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اپنے نقص کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم بھیجتے ہیں ہوائیں بھوجل. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پس ہم بادلوں سے پانی اتارتے ہیں. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس ہم تمہیں وہ پانی پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم تو اس پانی کو اسٹور بھی نہیں کر سکتے. پانی کو برسانا تو دور کی بات، تم اس پانی کو سنبھال بھی نہیں سکتے. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور نازل کیا ہم نے بلندی سے پانی اندازے کے ساتھ. اسے پانی اترنا کتنا ہے یہ پورا اندازہ ہوتا ہے. اگر اندازے سے زیادہ پانی اترا ہے تو سیلاب، اس سے زیادہ اترا ہے تو یہ پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے، پورے بڑے بڑے علاقے کے علاقے تباہ ہو سکتے ہیں. اللہ جب پانی اتارتے ہیں، اللہ پانی بھی ایک اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں. کم اتارے تو قحط، زیادہ اتارے تو سیلاب، بہت ہی زیادہ اتر جائے تو تباہی، بڑے سے بڑے علاقوں کی تباہی، پوری دنیا کی تباہی ہو سکتی ہے اگر یہ چیز ایک لگے بندے اندازے کے مطابق نہ ہو. ہم نازل کرتے ہیں بلندی سے پانی اندازے کے ساتھ. فاس کرنا ہو پھر، اور پھر ہم اسے زمین میں سکون بھی عطا کرتے ہیں. ہم اس پانی کو زمین کے اندر ایک خاص جگہ بھی دیتے ہیں. وہ کیسے نرم زمین سے رس کر وہ نیچے جو ہے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کو بور کر کے نکالا جاتا ہے، وہ ندیوں نالیوں میں چلا جاتا ہے، دریاؤں میں چلا جاتا ہے. سمندروں کا پانی تو پینے کے قابل نہیں ہے. اب اللہ کی عجیب قدرت ہے، جب سمندروں کا پانی ایک مخصوص عمل کے ساتھ وہ بخارات بن کے اڑتا ہے، پھر وہ آسمانوں سے دوبارہ برستا ہے تو پینے کے قابل ہو جاتا ہے. وہی پانی جب سمندر کا ہوتا ہے تو پینے کے قابل نہیں ہوتا. وہی پانی جب اللہ آسمان سے برساتے ہیں تو وہی پانی پھر جب کنووں میں اور دریاؤں میں اور وہ زمین کے اندر جاتا ہے جہاں سے اس کو نکالا جاتا ہے، وہ پانی کتنا میٹھا ہوتا ہے. سمندروں کا پانی تو کتنا کڑوا ہوتا ہے، وہ اسٹور بھی انسان نہیں کر سکتا، وہ اللہ ہی اس کو اسٹور کرتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو تو اللہ اگر اس پانی کو زیادہ نیچے لے جائیں تم اس کو پھر کیسے نکالو گے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہہ دیجئے ذرا مجھے بتاؤ اگر تمہارا پانی زیادہ نیچے چلا جائے. اب آپ دیکھیے کہتے ہیں ایک وقت میں ہمارے لاہور کا پانی وہ بہت زیادہ نیچے نہیں تھا، 100 سے بھی کم فٹ تھا.
پھر بعض علاقوں میں اب زیادہ ہو گیا ہے، بعض علاقوں میں کم ہے، اور جتنا زیادہ نیچے ہوتا جائے گا اتنا زیادہ اس کو نکالنا مشکل ہوتا جائے گا۔ اگر اللہ اس کو زیادہ ہی نیچے کر دے تو اس کو نکالنا ناممکن ہو جائے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ بوند بوند پانی کو ترسیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہہ دیجئے ذرا مجھے خبر دو اگر تمہارا پانی یہ زیادہ گہرا چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون لائے گا تمہارے پاس میٹھا پانی؟ تو یہ ساری قدرتیں، یہ ساری کارگزاریاں اللہ رب العالمین کی ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی قدرتیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، یہ جو بارش روزانہ ہوتی ہے، یہ جو ہم آسمان زمین روزانہ دیکھتے ہیں، یہ جو ہم سورج چاند ستاروں کو روزانہ دیکھتے ہیں، یہ جو ہم دن اور رات کو روزانہ دیکھتے ہیں، یہ جو ہم بچوں کے پیدا ہونے کو، جانوروں کے پیدا ہونے کو روزانہ دیکھتے ہیں، یہ جو ہم لوگوں کے مرنے کو، اور یہ جو نباتات اور یہ حشرات اور یہ سمندروں کو، دریاؤں کو، درختوں کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ تو روزانہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان چیزوں کے اندر اللہ کی کارگزاری ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہر چیز کے اندر اللہ کی بہت بڑی کارگزاری ہے، بہت بڑی اللہ کی کارگزاری ہے، اور یہ کارگزاری اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اس کارگزاری میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا جاتا ہے، کوئی معبود شریک نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کیوں کیا جاتا ہے؟ جب ساری کارگزاری اللہ کی ہے، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، تو پھر عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کیا جاتا ہے؟ یہی اصل میں موضوع ہے ان 3 آیات کا، یہ آیت نمبر 61، آیت نمبر 62، آیت نمبر 63 کا۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ سوال کریں ان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے نازل کیا بلندی سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس پانی کے ذریعے زندہ کیا زمین کو اس کی موت کے بعد۔ اب یہ پانی سے زمین بھی زندہ ہوتی ہے، اور دیکھیے یہ پانی کتنی بڑا معجزاتی طریقے سے سمندروں سے جاتا ہے بخارات بن کے، بادلوں میں سٹور ہوتا ہے، بادلوں سے کیسے اللہ نازل کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان بادلوں سے پانی کو نازل کر کے کیسے زمین کو دوبارہ موت کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں، زمین کے اندر فصل اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اور دیگر بہت ساری چیزیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور بہت بڑا ایک عقیدہ کا مسئلہ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد اللہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، تو جو اللہ پانی کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہونے کے بعد پانی سے اللہ زندہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو بھی موت کے بعد اسی طرح زندہ کر دے گا۔ اور وہ جو انسانوں کی دوبارہ تخلیق ہے، وہ بھی یہ بارش کے بعد جس طرح زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور زندگی پیدا ہوتی ہے، وہ اس کے قریب قریب ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے انسانوں کی دوبارہ تخلیق کو بارش کے ذریعے جس طرح زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے اس سے تشبیہ دی ہے۔ اکثر اوقات جہاں اللہ تعالیٰ بارش کا ذکر کرتے ہیں اور بارش کے بعد زمین کے مردہ زمین کو زندگی کی بات کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تمہیں بھی زندہ کریں گے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو قرآن کی آیتیں دکھا دیتا ہوں، اور یہ صرف ایک دور کی مثال نہیں ہے، یعنی گویا کہ انسان بھی اس کے قریب قریب انسان قیامت کے دن دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، جس طرح مردہ زمین بارش کے ذریعے زندہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے زخرف میں والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہ ذات جس نے نازل کیا بلندی سے یعنی بادلوں سے، ماء پانی، بقدر اندازے کے ساتھ، فانشرنا به بلدۃ میتا، پس ہم نے زندہ کر دیا اس پانی کے ذریعے مردہ شہر کو، کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ اب دیکھیے کذالک، اس طرح اللہ نے تشبیہ دی ہے، یعنی جس طرح اللہ پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، تو اللہ قیامت کے دن اللہ مردہ انسانوں کو بھی اسی طرح زندہ کریں گے۔ انسانوں کی دوبارہ پیدائش بھی یہ اس طرح ہوگی جیسے مردہ زمین بارش کے ذریعے زندہ ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، پچھلی آیت میں بارش کا ذکر ہے کہ ہم بلندی سے پانی اتارتے ہیں، بابرکت پانی، اس پانی کے ذریعے ہم باغات اگاتے ہیں اور ہم کٹنے والے دانے اگاتے ہیں اور ہم بلند و بالا کھجوریں اگاتے ہیں جس کے تہ بتہ خوشے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے وہ رزق ہے۔ یہ کس کے ذریعے یہ اگتی ہیں چیزیں؟ بارش کے ذریعے، پانی کے ذریعے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح زندگی بھی ہوگی، خروج نکلنا، یعنی انسانوں کی زندگی بھی اسی طرح ہوگی۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ انسانوں کی زندگی وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس اللہ نے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی دوبارہ پیدائش کو جس طرح پانی سے مردہ شہر زندہ ہوتا ہے، زمین میں زندگی پیدا ہوتی ہے مردہ زمین میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح مردہ انسانوں میں جو قبر میں گل سڑ چکے ہوں گے، مٹی ہو چکے ہوں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، ان انسانوں کے اندر بھی اسی طرح زندگی اور حرکت پیدا ہوگی۔ یہ بات قرآن میں، اور قرآن میں بات ایک جگہ پر نہیں، قرآن میں یہ بات کئی جگہ پر ہے، اور پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں بھی بیان فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ بھی صحیح ہے، یہ دیکھیے یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، دو نفخے ہیں۔ کون سے دو نفخے ہیں؟ نفخہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو سور میں پھونکنا ہے، یہ دو مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ سور میں پھونکا جانا ہے جب قیامت واقع ہو جائے گی، جتنے انسان بچ جائیں گے سارے مر جائیں گے، جو اس سے پہلے نہیں مرے ہوں گے سارے انسان ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا نفخہ ایک ہوگا، وہ نفخہ کون سا ہے؟ جس میں روز قیامت مرنے والے سارے اور سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت سے آنے سے پہلے مرنے والے سارے سب زندہ ہو جائیں گے، وہ دوسرا نفخہ ہوگا جس کو نفخۃ القیام کہتے ہیں۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو سارے لوگ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ یہ دو نفخے ہیں، تو ان دو نفخوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو یہ صحیح بخاری اور یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، تو راوی نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد نے، انہوں نے پوچھا 40 کیا؟ 40 دن؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ابھی تو میں انکار کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ 40 دن، 40 مجھے یاد ہے، دن کا لفظ یاد نہیں ہے۔ تو راوی نے پوچھا شاگرد نے 40 مہینے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ابھی تو میں انکار کرتا ہوں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے 40 مہینے فرمائے تھے۔ تو شاگرد نے پوچھا 40 سنہ، پھر 40 سال؟ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا ابھی تو میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں، نہ مجھے 40 کا لفظ یاد ہے، دن مہینہ سال یاد نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ فرمایا کہ دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے، اللہ کو پتہ ہے 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہیں، اور اگر وہ دن مہینے سال ہیں تو وہ دن مہینے سال سے مراد اللہ کے دن مہینے سال ہیں کہ انسانوں کے دن مہینے سال ہیں، یہ ساری باتوں کا اللہ کو پتہ ہے، 40 کا فاصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ دوسرا نفخہ آنے لگے گا، 40 جب گزر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ بلندی سے آسمان سے پانی نازل کریں گے، فینبتون کما ینبت البقل، تو لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں انسانوں کی دوبارہ تخلیق کو باقاعدہ بارش سے جس طرح سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، فصلیں، اس طرح انسانوں کی پیدائش کو قرار دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اس اللہ کی طرف سے، آپ اللہ کے نمائندے ہیں اور آپ وحی کے علاوہ کچھ نہیں فرماتے، تو آپ اس اللہ کی طرف سے بیان فرما رہے ہیں جس اللہ نے پیدا کرنا ہے۔ اس اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ اللہ نے کیسے دوبارہ پیدا کرنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس طرح اگیں گے، اللہ پانی بھیجیں گے، لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے، ترکاری اگتی ہے۔ لئی سمجھ، اور کیسے اگے گی؟ وہاں انسان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہاں تو قبریں ہوں گی اور قبروں کے اندر جسم بھی نہیں ہوں گے، وہ تو مٹی ہو چکے ہوں گے۔ تو فرمایا نہیں، لیس من الانسان شیء الا یبلا، انسان کی ہر شے وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، چاہے وہ جسم ہو، گوشت پوش ہو، ہڈیاں ہوں، الا عظما واحدا، سوائے ایک ہڈی کے، وہو عجب الذنب، جس کا نام عجب الذنب ہے، ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے،
وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی سے قیامت کے دن تخلیق ہوگی۔ گویا کہ یہ حصہ بیج کا کام کرے گا، بارش برسے گی، جس طرح دنیا میں بارش برستی ہے اور بیج ہوتے ہیں زمین کے اندر، اور پھر وہ اللہ دانے کو پھاڑتے ہیں، زمین کو پھاڑتے ہیں، اور پھر لہلہاتی فصل اور باغ پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان پیدا ہوں گے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ چھوٹی بڑی قدرت نہیں ہے اللہ کی۔ زمین و آسمان کی تخلیق جس طرح بہت بڑی قدرت ہے، جس طرح سورج اور چاند کو پیدا کرنا اور ان کو انسانوں کے لیے مسخر کرنا، نفع بخش بنانا، ہم ابھی سولر انرجی اور ان چیزوں کو اب ہم استعمال کر رہے ہیں۔ سورج کی توانائی تو ہم ہزاروں سال سے استعمال کر رہے ہیں، سورج نہ ہو تو ہم زندہ ہی نہ رہ سکیں، سورج کی روشنی، سورج کی توانائی نہ ہو۔ اب تو ہم نے باقاعدہ سورج کی توانائی کو بجلی کے طور پر، ایندھن کے طور پر بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کیا پتہ ایک وقت آئے لوگ چاند کی توانائی کو بھی استعمال کرنا شروع کریں، اور قسم کے فائدے ہیں جو ہم لیتے ہیں سورج چاند سے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو ہمارے لیے نفع بخش بنایا، قابل استعمال بنایا۔ پھر اللہ رزق دیتے ہیں، رزق پھیلاتے ہیں، رزق تنگ کرتے ہیں۔ پھر اللہ بلندی سے پانی نازل کرتے ہیں، اور یہ سب چیز اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے وہ یہاں سے واضح ہو رہا ہے۔ پھر اللہ اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اگر ہم سوال کریں کہ یہ پانی برسانے والا کون ہے تو یہ سب کہیں گے اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں تیسری مرتبہ کہ اے نبی آپ ذرا ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، اور پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے۔ تو یہ تمام مشرکین بیک زبان جواب دیں گے، اپنے کسی معبود کا نام نہیں لیں گے، کسی لات منات عزا کا، جو سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، دیگر معبود بنا رکھے ہیں۔ 360 بت تو صرف خانہ کعبہ میں، اور پھر اور بہت سارے بت تھے ان کے، بہت سارے ان کے معبود تھے، لیکن یہ کسی کا نام نہیں لیں گے کہ فلاں ہمارا معبود وہ پانی برساتا ہے، وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ سورج چاند ستاروں کا خالق ہے، ان کو مسخر کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ نہیں، مشرکین بھی مانتے ہیں کہ یہ سب کام اللہ وحدہ لا شریک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ قل الحمدللہ، قل الحمدللہ، کہہ دیجئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے شرک، جو سب سے زیادہ اللہ کو چیز ناراض کرتی ہے مشرکین کی شرک، تو شرک کرنے والے لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کا خالق، سورج و چاند کو مسخر کرنے والا، بارش برسانے والا، رزق دینے والا، روزی پھیلانے والا، روزی تنگ کرنے والا، مردہ شہر کو زندہ کرنے والا، تو وہ مشرکین جواب دیں گے کہ یہ سب کام اللہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مشرکین دیکھو ان کی کتنی مت ماری ہوئی ہے، یہ اتنے بے وقوف ہیں، اتنے بے عقل ہیں کہ اپنی زبان سے توحید کا اقرار کرنے کے باوجود توحید پر گامزن نہیں رہتا۔ اگر ان سے پوچھو کہ ان تمام چیزوں کو کرنے والا کون ہے، یہ کہیں گے اللہ کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور یہ توحید کا کلمہ ہے۔ یہ منہ سے توحید کا کلمہ نکالنے کے باوجود شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ یعنی کتنا بڑا بے وقوف ہے مشرک، کہ مشرک سے اگر پوچھا جائے زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو وہ کہ اللہ۔ جب وہ زمین و آسمان کا خالق اللہ کو مانتا ہے تو عبادت پھر کسی اور کی کیوں کرتا ہے؟ پھر دعائیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیوں کرتا ہے؟ پھر نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں دیتا ہے؟ اگر وہ مانتا ہے کہ سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا اور مسخر کرنے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر وہ ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیوں کرتا ہے؟ پھر وہ قسمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی کیوں کھاتا ہے؟ اگر مشرک بھی اس بات کو مانتا ہے کہ آسمان سے پانی برسانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر مشرک بھی اس بات کو مانتا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے والا مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسی عقلی باتیں ہیں کہ یعنی گویا کہ بالکل ہی عقل سے پیدل ہے مشرک، بالکل بھی غور نہیں کرتا۔
تو اللہ فرماتے ہیں قل الحمدللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ دیکھو اللہ کی یہ توحید مشرک بیان کر رہا ہے، اور اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا میں اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں، اور دیکھو اس کی کتنی مت ماری ہوئی ہے۔ وہ اس سوال کے جواب میں اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، پھر دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ وہ ایک دفعہ تو اسے پوچھو تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، پھر دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ دیکھو مشرک بھی مجبور ہے کہ یہاں وہ اللہ کی عظمت کے گن گائے، لیکن بل اکثرهم لا یعقلون، وہ ایک طرف توحید کا اقرار کر رہا ہے، ساتھ ہی شرک میں دھت ہو جاتا ہے۔ عقل کہاں چرنے ان کی گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ مشرک سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ دنیا جہاں کی ڈگریاں، دنیا جہاں کی عقل مندیاں اس کے پاس ہوں، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا، مشرک سے بڑا بے وقوف۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے جو اللہ نے یہاں شرک کے رد کی دی ہے، بہت بڑی دلیل ہے یہ۔ اس دلیل کو ہم اگر اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ دلیل صرف یہاں ان 3 آیات میں نہیں ہے، یہ دلیل قرآن کریم میں اللہ نے 10 بار دی ہے، کئی جگہ پر 10 دفعہ بھی کم ہے، یہ 20 بار، سینکڑوں بار یہ دلیل قرآن میں موجود ہے۔ یہ کیا دلیل ہے؟ یہ اتنی زبردست توحید کی دلیل ہے عقلی کہ بڑے سے بڑا ملحد، بڑے سے بڑا کافر وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا بدعتی اور خرافاتی وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی زبردست عقلی دلیل ہے۔ ایک طرف دیکھیے اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ مشرک ہو کے توحید کا اقرار کر رہا ہے، اور ساتھ ہی پھر عقل گھاس میں چلی جاتی ہے، پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر سوال کرو اس سے وہ جواب دے گا یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا دلیل ہے؟ اس کو کوئی ذرا اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ اگر ہم نے کسی سے بات کرنی ہو، کسی مشرک سے، کسی غیر مسلم سے، کسی ملحد سے، تو ہم اس دلیل کو اپنے الفاظ میں کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے تو وہ اللہ دعائیں بھی قبول کر سکتا ہے۔ مشرکین کے تو اس سے انکار ہی نہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر سکتا۔ مشرکین کہتے ہیں کہ فلاں بھی کر سکتا ہے۔ مشرکین کو اس سے انکار نہیں ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر سکتا، لیکن مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ فلاں بھی کر سکتا ہے۔ ان سارے کاموں میں کوئی اور شامل نہیں ہے۔ صحیح ہے جی مس نورین آپ بتائیں۔ سر جیسے ہم نے پہلے بھی مختلف جگہ ڈسکس کیا تھا کہ جو خالق ہے، جو رب ہے، عبادت بھی اسی کی ہوگی، تو لیکن یہ جو عبادت کی شکلیں ہیں جیسے دعا مانگنا یا سر جھکانا یا مدد طلب کرنا، ان کے حوالے سے جو ہے نا جو مشرکین ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں دعا تو ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے خالق وہ، لیکن ہم اس کو اپنا وسیلہ بنا لیں گے۔ یا یہ ہے کہ سجدہ کرنا جو ہے نا اس کو اس کو وہ نہیں کرتے کہ یہ بھی معبود کا ہی حق ہے۔ تو جو عبادت کی شکلیں ہیں نا یہاں جا کے وہ خود کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو ہم ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جو پیدا کر رہا ہے اس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، تو دعائیں قبول کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور سجدہ کرنا بھی اسی کا حق کہ اسی کو سجدہ کیا جائے۔ کیونکہ اگر یہ آپ کا معبود ایک مکھی بھی نہیں لا سکتا، مکھی کیا بلکہ کوئی بھی چیز دنیا میں جس سے آپ مختلف چیزیں انسان بنا سکتا ہے، اس چیز کو انسان باہر سے نہیں لا سکتا، کوئی شخص پیدا نہیں کر سکتا، جیسے مٹی ہے یا پانی ہے یا ہوا ہے، کوئی بنا کے لے کر آئے نہیں لے کر آ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معبود نہیں ہے، اس لیے ان کی عبادت بھی نہیں ہوگی۔ پھر عبادت کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ سب صرف خالق کے ساتھ خاص ہے، صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، یہی بات ہے تقریباً آپ نے بھی کہی ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے۔ اس کو علماء عام طور پر اپنی اصطلاح میں، یعنی علماء نے اپنی خود تو نہیں بنائی، یعنی قرآن کریم سے جو یہ توحید اور شرک کی قسمیں جو سمجھ آتی ہیں ان قسموں سے پھر علماء اس کو قرآن کی زبان میں یا شریعت کی زبان میں اس دلیل کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اصل میں توحید کی 3 قسمیں توحید و شرک کی قرآن سے ثابت ہوتی ہیں۔ ایک توحیدی قسم ہے توحید ربوبیت، ایک توحیدی قسم ہے توحید الوہیت، ایک توحیدی قسم ہے اسماء و صفات۔ جو اسماء و صفات اصل میں مین قسمیں 2 ہیں، توحید ربوبیت اور الوہیت۔ جو اسماء و صفات ہے وہ بھی ایک لحاظ سے آپ سمجھیے ربوبیت میں آ جاتی ہے۔ مین قسمیں توحید کی 2 ہوئی، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، اور ان دونوں میں بڑا ایک واضح فرق ہے، ایک واضح تقسیم ہے ربوبیت اور الوہیت کی۔ توحید ربوبیت کا تعلق اللہ کے کاموں کے ساتھ ہے، اور توحید الوہیت کا تعلق
دونوں اللہ کی توحید ہے، لیکن ایک اللہ کی توحید ہے جس کا تعلق اللہ کے افعال کے ساتھ ہے، اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، اور ایک اللہ کی توحید ہے اللہ کو ایک سمجھنا، یہ اللہ کی وہ توحید ہے جس کا تعلق بندوں کے کام کے ساتھ ہے، بندوں کے افعال کے ساتھ ہے۔ توحید ربوبیت کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ توحید اللہ تعالی بافعالی، کہ اللہ کو ایک سمجھنا اللہ کے کاموں میں، اللہ کے افعال میں، یہ توحید ربوبیت کی تعریف ہے۔ اور توحید الوہیت کی کیا تعریف ہے؟ توحید اللہ تعالی بافعال العباد، کہ بندوں کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہوئی کہ وہ کام جو اللہ کو ہی زیبا ہیں، جو کام اللہ ہی کر سکتے ہیں، ان کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ مثلا وہ کیا چیزیں ہیں؟ تخلیق، سب سے پہلے تخلیق آتی ہے اس میں۔ تخلیق اللہ کا کام ہے، خالق کا کام ہے، معبود کا کام ہے تخلیق، پیدا کرنا۔ اور یہ جو تخلیق اللہ کا کام ہے، اس کام میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ کی توحید ربوبیت میں اور کیا چیز شامل ہے؟ رزق دینا۔ رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ رزق، رازق وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، تو رزق دینا اللہ کا کام ہے، تو اس رزق دینے میں اللہ کو ایک سمجھنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ نعمت کرنا، یہ معبود کا، خالق کا، مالک کا کام ہو سکتا ہے، تو نعمت کرنے میں اللہ کو اکیلا سمجھنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ ہمارا مالک ہونا، صاحب اختیار ہونا، تو یہ اور اس سے ملتی جلتی ساری چیزیں جو اللہ کے کام ہیں، جو اللہ کے افعال ہیں، الخالق، البارئ، المصور وغیرہ وغیرہ، تو ان کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ اچھا، دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت ہے، ویسے تین قسمیں توحید کی جو اکثر سلف صالحین بیان کرتے ہیں، وہ تین قسموں کو بھی اگر ہم نے دو قسمیں بیان کرنی ہے تو مین دو قسمیں ربوبیت اور الوہیت۔ ربوبیت میں نے بیان کر دی، الوہیت یہ ہے کہ بندوں کے کاموں کے حوالے سے اللہ کو ایک سمجھنا، یعنی اللہ کو ایک سمجھنا اس اعتبار سے جس کا تعلق بندوں کے اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے۔ یعنی بندوں کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک ہے اللہ کا تعلق بندوں کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے بیان کیا تخلیق، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ بندوں کو پیدا کرے، اپنی مخلوق کو رزق دے، اللہ مالک ہو، اللہ مدبر ہو، اللہ منعم ہو، اللہ رزق دے، یہ سارے کام ہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں پہ آتے ہیں، یہ توحید ربوبیت ہے۔ کچھ کام ہیں جو بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جاتے ہیں اللہ کی توحید کے حوالے سے، وہ توحید الوہیت ہے۔ وہ سب سے پہلے سب سے پہلے کیا؟ وہ عبادت ہے۔ یعنی اب جب اللہ کا کام ہے اللہ کا کام ہے انعام کرے، عنایت کرے، اور بندے کا کام ہے بندہ شکریہ ادا کرے، اس کو الوہیت کہتے ہیں، عبادت۔ تو بندہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو ایک سمجھے، یہ ہے توحید الوہیت۔ ہے توحید اللہ کی، بندے کی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید ہے بندے کے ان کاموں میں جو بندے کے اللہ سے متعلق ہے۔ ربوبیت کی توحید ہے کہ اللہ کی توحید ان کاموں میں جو اللہ کے بندوں سے متعلق ہے، اور توحید الوہیت ہے اللہ کی توحید ان کاموں میں جو بندوں کے اللہ سے متعلق ہے۔ اب وہ عبادت ہے ایک جملے میں، اگر اس کی تفصیل میں جانا چاہیں، وہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، یعنی دیکھیے اللہ کا بندے سے تعلق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کامل ہے، بندہ ناقص ہے۔ اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے۔ اب جو مخلوق ہے وہ اپنی حاجت کس کے سامنے رکھے گا؟ خالق کے سامنے۔ تو مخلوق کا خالق سے مانگنا یہ عبادت ہے، اور جب وہ صرف خالق کو پکارتا ہے تو یہ یعنی عبادت ہے، یہ اللہ کے سامنے عاجزی ہے، اور عاجزی صرف اللہ کے سامنے ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ کی عبادت، رکوع، سجدہ، قیام، وہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب انعام سارے اللہ نے کیے ہیں، بندہ جب اللہ کے انعام کے جواب میں بندہ اللہ کی نعمتوں کے بوجھ تلے دب کر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اب اللہ کے لیے فلاں چیز مجھے صدقہ کرنی چاہیے، فلاں چیز مجھے نظر کرنی چاہیے، اللہ کے نام، اس خالق کے نام جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے رزق دیا ہے، جس نے مجھے ساری صلاحیتیں دی ہیں، جس نے مجھ پہ ساری نعمتیں کی ہیں، تو یہ نظر عبادت ہے۔ اب بندہ اس نظر میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لے تو یہ توحید خراب ہو گئی۔ اگر بندہ اللہ کے لیے صرف نظر کرے تو توحید ہے،
توحید الوہیت ہے۔ پھر ذبح، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نام کی بھیڑ چڑھانا، اس کا جس کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ کہتے ہیں جانوروں کو میرے نام قربان کر دو، میرے نام جانور کو ذبح کرو، اللہ کے نام جانور کی قربانی دینا، تو یہ ذبح، اللہ کے نام کی قسم اٹھانا، یہ صرف اللہ سے ڈرنا، یہ ساری چیزیں عبادت کی قسمیں ہیں، صرف اللہ پہ توکل کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں گویا کہ اب دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک ہے رب کے کام بندے سے متعلق، ایک ہے بندے کے کام اللہ سے متعلق، تو دونوں میں اللہ کو ایک سمجھو نا۔ رب کے کاموں میں تو تم نے مان لیا کہ پیدا اللہ، یعنی انعام والے سارے کام اللہ کر رہا ہے اور اللہ اکیلا کر رہا ہے، مشرک بھی مانتے ہیں۔ پیدا کرنے والا کون کون ہے؟ مشرک بھی مانتے ہیں پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ رزق دینے والا کون کون ہے؟ مشرک بھی مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بارش برسانے والا کون کون ہے؟ مشرک بھی مانتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ مشرک بھی مانتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہی سوال اللہ نے کیے نا۔ اللہ کہتے ہیں جب رب کے کاموں میں تم اللہ کو ایک سمجھتے ہو، اب اس کے جواب میں مخلوق کو جو شکریہ ادا کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے اللہ کی، اب مخلوق کو جو اپنا بندہ ہونے کا تعلق نبھانا ہے اللہ کے ساتھ، اس تعلق میں اللہ کے ساتھ جب وہ غیروں کو شریک کر لیتا ہے تو توحید میں خلل آ جاتا ہے۔ تو کس توحید میں خلل آیا؟ توحید الوہیت میں۔ اصل میں توحید الوہیت یہ توحید ربوبیت کا جواب ہے۔ تو جب ربوبیت میں اللہ اکیلے ہیں تو الوہیت میں بندہ عبادت کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کر دے؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، یہ ایک عقل کا مسئلہ ہے بہت بڑا۔ دیکھیے ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ سارے انعامات اللہ نے کیے ہیں۔ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہاں اگر پیدا کسی اور نے کیا ہے ٹھیک ہے، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا جائے۔ تو جب مشرک مانتے ہیں کہ پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک کیسے ہوگا؟ جب مشرک مانتے ہیں کہ رزق دینے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت پھر نظر کرنے میں اللہ کے لیے وہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک کیوں ہوگا؟ جب مشرک مانتے ہیں کہ پانی برسانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو جب شریک نہیں ہے تو پھر ذبح کرنے میں اور پھر توکل کرنے میں اور پھر احکامات ماننے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا پھر حکم کیوں مانے گئے؟ وہ بھی شرک ہے۔ حلال حرام بھی اللہ کا حق ہے، شریعت سازی بھی اللہ کا حق ہے، یہ حق پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں دیا جائے؟ یہ بھی شرک ہے۔ لوگوں کو رب بنا لینا اللہ کے علاوہ، علماء کو رب بنا لینا، اپنی خواہش کو رب بنا لینا، تو یہ ایک عقلی اور منطقی ایک دلیل ہے۔ توحید ربوبیت مستلزم ہے توحید الوہیت کو۔ جو بندہ رب ہونے میں اللہ کو ایک مانتا ہے، وہ عبادت میں اس کے لیے لازمی ہے عقلاً کہ وہ اللہ کو ایک مانے۔ یہ چیز عقل کے خلاف ہے۔ ایک بندہ رب ہونے میں، خالق ہونے میں، رازق ہونے میں، منعم حقیقی ہونے میں اللہ کو ایک مانے، لیکن وہی بندہ جب عبادت کرے، جب جواب میں اللہ کو ریٹرن کرے اللہ کے انعامات کا، وہ اللہ سے دعا کرے، وہ اللہ پہ توکل کرے، وہ پھر وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے لیے ذبح کرے، اللہ کے لیے نظر دے، وہ ان چیزوں میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لے، تو اس نے توحید ربوبیت منہ سے دعویٰ کرتا رہا کہ رب اللہ اکیلا ہے، وہ اصل میں اس دعوے کو توڑ چکا ہوا ہے۔ تو توحید ربوبیت متضمن ہے توحید الوہیت کو۔ تو یہ دلیل ہے قرآن کے نظر میں۔ اور دیکھیں قرآن کا پہلا حکم بھی یہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ پہلا حکم قرآن کا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، توحید الوہیت ہے۔ کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ دلیل ہے سب سے بڑی توحید ربوبیت کی، توحید الوہیت کی، توحید ربوبیت۔ اگر رب ہونے میں وہ اکیلا ہے، تمہیں بھی پیدا کرنے والا وہ ہے، تمہارے آباء و اجداد سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے، تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ عبادت لات منات عزا کی کیسے ہو سکتی ہے؟ چاہے تم اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت کرو، بھی اللہ کے ساتھ ساتھ بھی ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یا تو اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیدا بھی کیا ہونا، پھر اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت بھی چلو تھوڑی بہت ہو جائے۔ اگر تھوڑا بہت انہوں نے پیدا کیا، اللہ تو کہتے ہیں ذرہ برابر بھی وہ تخلیق میں شریک نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق تو چھوڑیں، مچھر پیدا کرنے، مچھر نہیں پیدا کر سکتے، اور سب مل کر نہیں پیدا کر سکتے۔ تو یہ دلیل ہے، اور یہ دلیل اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے بیان کی ہے۔ جہاں اللہ اپنی تخلیق
اپنی عظمت اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، رات اور دن کو لانے والا، رات اور دن کو ایک دوسرے میں داخل کرنے والا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اس آسمان یہ بادل مسخر ہیں، یہ بادل سے پانی برسانے والا، رزق دینے والا، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، یہ ساری باتیں یعنی سب دلیلیں ہیں، یہ اشارہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مشرکین کے ہاں بھی تو عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک کیسے ہو جائے؟ بس یہی ایک سوال ہے۔ اسی لیے اللہ بار بار کہتے ہیں فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں؟ اور پھر اللہ کہتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجیے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی ان کے منہ سے توحید کا اقرار ہو رہا، توحید ربوبیت کا، توحید ربوبیت کا اقرار عقلاً توحید الوہیت کا اقرار ہے۔ جب وہ توحید ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں مشرکین، گویا کہ وہ سمجھ بھی نہیں رہے کہ ہم اصل میں توحید الوہیت کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ جو ہے وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ان کی انتہا درجے کی بے عقلی ہے، بے وقوفی ہے۔ پہلے اللہ کہتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجیے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ وہ ایک لحاظ سے توحید ربوبیت کا اقرار کرتے کرتے توحید الوہیت کا اقرار کر رہے ہیں، کیونکہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے، لیکن اتنی مت ماری ہوئی ہے کہ ایک زبان سے توحید ربوبیت جب اقرار کرتے ہیں گویا کہ وہی توحید الوہیت کا اقرار ہے، دوسری زبان سے توحید الوہیت میں غیروں کو شریک بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے بل اکثرهم لا یعقلون۔ اور الحمدللہ اس بات پر کہ دیکھو توحید ربوبیت تو مانتے ہیں جو در حقیقت عقلی طور پہ توحید الوہیت کو مستلزم ہے۔ ایک لحاظ سے اقرار کر رہے ہیں توحید ربوبیت کے تحت توحید الوہیت ہونے کی بنا پر توحید الوہیت کا، اور دوسرے ہی ساتھ ہی انکار بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں یہ بہک رہے ہیں؟ یہ عقل کیوں نہیں کرتے؟ یہ اتنے بے وقوف کیوں ہیں؟ جی مس نورین۔ جی استاذ، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے توحید کا یہ جو کانسیپٹ ہے نا، جب یہ کلیئر نہیں ہوا یا جب ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا تو دنیا میں مسلمان زوال کا شکار ہوئے، کیونکہ ایک شخص جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کو خالق و مالک مانتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری کامیابیاں ہیں، تو پھر نہ تو وہ کفار سے ڈرتا ہے، نہ معاشرے کے لوگوں سے ڈرتا ہے، نہ اسے کسی اور چیز کا خوف ہوتا ہے، فقر کا یا کسی اور چیز کا۔ لیکن جب بھی یہ چیزیں پس پش ڈال دی گئی ہیں تو دنیا میں بھی اس کا زوال ہوا ہے، اور یہ الحمدللہ ان کلاسز کے بعد، یہ کانسیپٹ صحیح سے سمجھ میں آنے کے بعد مجھے لگتا ہے ساری چیزیں یہ جو ہم کہتے ہیں مادی زوال آیا ہے یا معاشرے میں اخلاقی زوال ہے، سب مین سبب یہی ہے کہ توحید کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہے، جو معبود اور عبد والا تعلق ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے۔ اگر وہ کلیئر ہو جائے تو مسلمانوں کو کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو مسلمانوں کو آگے لے کر آ سکتے، اور یہی ایک چیز ہے جو مسلمان کو کامیاب قرار دے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بالکل صحیح ہے، اور دیکھیے بالکل جو آپ بات کر رہی ہیں ایسے ہی ہے۔ دیکھیے قرآن، اس لیے تو سارے قرآن میں سارا زور توحید پر ہے، کیونکہ قرآن یعنی اللہ کا کلام ہے نا۔ اللہ سے بڑھ کر کس کو پتہ ہوگا کہ ہمارا دین اصل میں توحید ہے؟ تو دین کی ابتدا توحید، دین کا اختتام توحید، دین کے درمیان سارا توحید۔ اسی لیے نبیوں کی دعوت توحید، نبیوں کی دعوت کی ابتدا توحید سے، نبیوں کی دعوت کی انتہا توحید پہ، پہلا دعوت توحید، آخری دعوت توحید، اور پوری جو نبیوں کی دعوت ہے اس کا خلاصہ توحید۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ میں اس سے پہلے جتنے نبی آئے ان نبیوں کی طرف ہم اللہ نے کہا ایک ہی بات وحی کرتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو، توحید الوہیت۔ یہ تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، یہ بھی توحید ہے۔ اور پھر آپ تمام نبیوں کی دعوت پڑھ لیں، ہم نبیوں کی دعوت بہت لمبی چوڑی ہوتی تھی، 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے صرف دعوت میں گزار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کا خلاصہ کیا بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہ ان کی دعوت کا خلاصہ ہے، 950 سال دعوت کا خلاصہ۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، توحید کی دعوت۔ تو یہی قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہی نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اور جب ہم نے اس کو چھوڑ کر جی اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اور ہم نے سارا زور اخلاق پہ دینا شروع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، توحید کو چھوڑ دیا، باقی چیزوں کو پس پش ڈال دیا، جی یہ تو سب کرتے ہیں، ہمیں کوئی ایک نئی چیز کی دعوت ہے، بھائی یہ اخلاق، نماز، یہ ہر چیز توحید کے اندر آ جائے گی، ہمیں ہر چیز توحید سے شروع کرنی ہے۔ ہماری دعوت کا بڑا حصہ توحید پہ مشتمل ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کا یہی انداز ہے۔ تو بہرحال لمبی بات ہو گئی، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے
توحید الوہیت کی سب سے بڑا مسئلہ توحید الوہیت کیا ہے، اور توحید ربوبیت کو تو مشرک بھی مانتے ہیں، تو توحید الوہیت کی سب سے بڑی دلیل توحید ربوبیت ہے، اور یہ ایک ایسی دلیل ہے اور ایک ایسا انداز، اور یہ قرآن سے ہم سمجھتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا، کبھی موقع ملا میں آپ کو قرآن کی 20 آیتیں پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ نے یہی انداز اختیار کیے توحید سمجھانے کے لیے۔ اب من خلق السماوات والارض 20ویں پارے کے شروع میں پورا ایک پیج تقریباً بالکل یہی انداز ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے ڈیفینیشن ایک تو توحید ربوبیت کی ہو گئی، توحید اللہ تعالیٰ بافعالی، اور ایک توحید الوہیت کی توحید اللہ تعالیٰ بافعال العباد، بندوں کے افعال جو اللہ سے متعلق ہیں۔ یہ جو تیسری توحید الاسماء والصفات، یہ اللہ کی اسماء و صفات میں اللہ کو ایک سمجھنا، یہ اصل میں توحید ربوبیت کی ایک قسم ہے، آپ سمجھیے۔ ڈیفینیشن اس میں بھی بڑی اچھی عربی ڈیفینیشن یاد رکھیے، توحید اللہ تعالیٰ بالافعالی اور بالافعالی سمجھ آ گئی بندوں کی، اس کا بھی ڈیفینیشن میں آپ کو انشاءاللہ وہ کر دیتا ہوں، شیئر بیان کر دیتا ہوں کل انشاءاللہ، یہ آپ کو گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ہم بات اپنی ختم کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں جب لوگوں سے بات کرنی ہے، ہمیں جب کسی سے دین کے بارے میں بات کرنی ہے، تو ہماری دعوت کا ابتدا، انتہا، خلاصہ توحید ہونے چاہیے، اور ہمیں کبھی توحید پر بات کرتے ہوئے ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ توحید کو چھوڑ کر ہم بات کریں جی خلافت کس کی ہونی چاہیے، نظام کس کا نافذ ہونا چاہیے، وہ سب چیزیں توحید کی دعوت کے ماتحت آتی ہیں۔ نبیوں کی دعوت آپ دیکھیے، نبیوں نے توحید سے بات شروع کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ کی دعوت بھی یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ اے عرب لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ دو تملک العرب والعجم، تم دنیا کے مالک بن جاؤ گے، توحید اپنانی پڑے گی۔ اور آج ہم دنیا میں ایٹم بم ہونے کے باوجود ہم وہ توحید، ہم آج سب سے زیادہ مسلمان توحید کے اندر، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر مومن اللہ پر ایمان لانے والے مشرک ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ ہمیں اپنے توحید کی اصلاح کرنی ہوگی، اور ہمیں اپنی دعوت کا، اپنے جمعوں کا، اپنے واعظ و نصیحت کا، قرآن کی تفسیر کریں تو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے کچھ لوگ جو سائنسی باتیں ابھارتے ہیں، بھئی آپ ان کو ابھاریں جتنا اللہ نے ان کو ابھارا ہے۔ اللہ نے توحید کی بات کی ہے، توحید کو سب سے زیادہ تفسیر کے اندر واضح کرنا چاہیے، اور اس کو فوکس کرنا چاہیے جس طرح اللہ نے فوکس کیا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید کے دلائل آئی ہے، اور اس کو بڑے ہی وضاحت کے ساتھ بیان، یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بتائیں لوگوں کو کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ کی توحید ہے، اس سے اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے کہ کوئی اور، یعنی دیکھیے آج کوئی بندہ اٹھ کے آ جاتا ہے، وہ حضرت علی کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، نبیوں کا فلاں مقام ہے، فلاں مقام ہے، حضرت علی فلاں مقام ہے، پیر عبدالقادر جیلانی کے فلاں مقام ہے، آپ بات ہی یہاں سے شروع کریں، اس نے پیدا کس کو کی، انہوں نے پیدا کس کو کیے، یہاں سے بات شروع کریں، قرآن کے الفاظ، قرآن کے انداز میں، کیا انہوں نے کسی کو پیدا کیا، مکھی کو پیدا کیا، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ وہ بھی کہیں گے نہیں پیدا کیا۔ آپ ان سے کہ ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، ہم نے بات اپنی اسی کے ارد گرد کرنی ہے۔ کیا بارش وہ برساتے ہیں؟ یہاں سے بات کریں۔ کیا رزق وہ دیتے ہیں؟ اگر رزق وہ دیتے ہیں، ان کو رزق کون دیتا تھا؟ تو بات کی ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے۔ یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں نا، جی وہ تو کل کی بات بتا دیتے تھے، وہی کی روشنی میں تو پتہ لگا وہ عالم الغیب ہیں، تو وہ بڑی کرنے والے ہیں، یہ تھے وہ تھے، اور اللہ نے یہ معجزہ ان کے ہاتھ میں کر دیا، دیکھو اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی۔ ہمیں ان باتوں میں تفصیلات میں نہیں جانا، ہمیں بات شروع کرنی ہے تخلیق سے۔ وہ بات یہاں سے کر کے شبہات میں پھر آگے ڈال دیتے ہیں نا، یہاں سے بات نہیں شروع کرنی، بات شروع کرنی ہے پیدا کرنے والا کون ہے، یہاں سے بات شروع کریں۔ چلیں ان سے کہ چلیں آپ ہی بتائیں، آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دیگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، پیر عبدالقادر جیلانی، یہ گن شکر، یہ بابا فرید، فلاں فلاں، غریب نواز، جو بھی ہیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، بات یہاں سے شروع کریں۔ اور قرآن اس کو سب سے بڑی دلیل کہتا ہے۔ اور یہ جو پھر لوگوں نے ہمیں وہاں سے نہیں جانا نا، ہمیں ان کو اپنی پیچھ پہ قرآن کے الفاظ میں لانا ہے۔ قرآن کہتا ہے تخلیق سے بات شروع کریں، افمن یخلق کمن لا یخلق، یہاں سے بات شروع کریں۔ پھر وہ پھر آگے اگلی دلائل ہیں، جی اللہ نے ان کو عطا کیا، ان سے کہ اللہ نے کہاں عطا کیا، اللہ تو کہتے ہیں میں نے کچھ بھی عطا نہیں کیا۔ وہ پھر آگے
وہاں سے پھر بات خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اصل میں بات بھی خراب ہوتی ہے، وہ مان لیتے ہیں تخلیق اللہ کی. نہیں، وہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے نا، اس سے کہنا چاہیے کہ یہاں سے پہلے ثابت کرو نا کہ اگر پیدا اللہ نے کیا، انہوں نے پیدا نہیں کیا، تو اللہ نے فیصلہ کر دیا قرآن میں کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جیسے پیدا نہیں کیا. تو پھر اللہ اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. یہی سے بات ختم ہو گئی، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، مشرکین کئی دفعہ شرکیہ کلمہ بولتے بولتے نہ توحید کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، وہ تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک. اے اللہ آپ کو کوئی شریک نہیں ہے، ہاں ایک شریک ہے، آپ کا اس پر زور چلتا ہے، اس کا آپ پہ زور نہیں چلتا. اب اینڈ پہ وہ جو ہے نا دودھ کے اندر پیشاب ڈال دیتے تھے. شروع میں توحید کی بات کرتے جاتے تھے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں ایک شریک ہے، اللہ بڑا معبود ہے، وہ چھوٹے معبود ہے، اللہ کا ان پہ زور چلتا ہے، ان کا اللہ پہ زور نہیں چلتا. تو یہ ہمیں آگے جانا ہی نہیں ہے، ہمیں اسی پر بس کر دینا ہے. ایسا ہماری ایک بھی کلاس لیٹ ہو رہی ہے تو اس کو ہم اسی پر بس کرتے ہیں.